چائلڈ لیبر کا پوری دنیا میں استحصال کیا جاتا ہے اور امریکہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ 10 سال کی عمر تک کے بچوں کو امریکی فارمز پر ملازم رکھا جاتا ہے۔ انہیں معاوضہ بھی بالغ مزدوروں سے کم دیا جاتا ہے اور ان پر ان کی عمر کی مناسبت سے کام کا بوجھ بھی زیادہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ بچے اکثر گرمی یا بارش میں زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں۔ انہیں اکثر کیڑے مار دواؤں کا اور جسم میں پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب صبح کے وقت نمی ہوتی ہے تو ہم کوڑا اٹھانے والے پلاسٹک کے لفافے پہن کر کام کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے دن چڑھتا ہے 10-11 بجے بہت گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کوڑا اٹھانے والے پلاسٹک کے لفافوں میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، اتنی زیادہ کہ آپ اسے فوری اتارنا چاہتے ہیں۔ تمباکو کے کھیتوں میں کام کرنے والے بچوں کے لیے نکوٹین کی وجہ سے صحت کا اضافی خطرہ ہوتا ہے۔ جب آپ تمباکو کے گودام پر ہوں تو اس کی بو سے ہی آپ بیمار ہو سکتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ ایک طویل عرصے سے ایک ایسے قانون پر زور دے رہی ہے جس کے تحت 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کے تمباکو کی صنعت میں کام کرنے پر پابندی ہوگی۔ جب بچے کھیتوں میں ان پودوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ان پودوں کی کٹائی کر رہے ہوں یا ان کی پتیوں کو چن رہے ہوں، وہ اپنی جلد سے اس نکوٹین کو جذب کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان میں نکوٹین کی شدید پوائزننگ ہو جاتی ہے۔ مارگریٹ ورتھ ہیومن رائٹس واچ میں بچوں کے حقوق پر تحقیق کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر امریکی زراعت میں کام کرنے والے بچوں کو قانون ویسے تحفظ نہیں دیتا جیسے دوسری صنعتوں میں کام کرنے والے بچوں کو۔ ہمارے امریکی لیبر لاز میں موجود ایک نقص کا مطلب ہے کہ آج 2019 میں یہ بالکل قانونی ہے کہ 12 سال کی عمر تک کے بچے بڑے کمرشل فارمز پر لامحدود گھنٹوں کے لیے کام کر رہے ہیں، انتہائی سخت محنت کر رہے ہیں اور اکثر اس سارے عمل میں وہ اپنی صحت اور حفاظت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ امریکی فارمز میں پیدا ہونے والے بچے روایتی طور پر اپنے خاندان کی تب سے کھیتوں میں مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بہترین طریقہ ہے کہ بچوں کی پرورش فارمز پر کی جائے اور انہیں کام کرنا سکھایا جائے۔ اسٹیو پریٹ برلی ٹوبیکو گروورز کے سربراہ ہیں۔ یہ تقریباً 100 سال پرانا کوآپریٹو ادارہ ہے جس کے 5 ریاستوں میں نمائندے بھی ہیں۔ انہوں نے ٹیلی فونک انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ برلے کی انتظامیہ اپنے ممبرز کی جانب سے بچوں کی مزدوری سے متعلق امریکی قوانین کا احترام یقینی بناتی ہے۔ ہماری پالیسی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم ریاست اور وفاقی چائلڈ لیبر قوانین کی حمایت کرتے ہیں اور ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم سب قانون کے دائرے میں کام کر رہے ہیں اور ہم اپنے کسانوں کو ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تاکہ کم عمر بچوں کو خطرناک پیشوں میں کام کرنے سے روکا جا سکے۔ لیکن بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ زراعت کے شعبے میں بچوں کی مزدوری سے متعلق بنے امریکی قوانین بہت کمزور ہیں اور وہ مزید حفاظتی اقدامات پر زور دے رہے ہیں۔ زلیٹیسا ہوک کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔